जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने इमरान खान से पूछा, सुना है अदालत में एक दिन बेटों को याद करके आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, आप तकरीबन रो पड़े थे और टिश्यूज़ से अपनी आंसू साफ़ करते रहे काफ़ी देर तक। इमरान खान ने ये सुनकर मेरी तरफ पहले बड़े गौर से देखा और फिर एक कहका मार कर बोले, ये भी उसी तरह का झूठ है जिस तरह का एक झूठ आजकल फैलाया जा रहा है। एक झूठे सर्वे किए जा रहे हैं, झूठे सर्वे करके दिखाए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ मकबूल हो गया है, नवाज़ शरीफ की पार्टी मकबूल हो गई है, नवाज़ शरीफ को लोगों ने उसकी करप्शन और हड़पशन और उसकी दो नंबरी और उसकी डील ढील पर शक का फ़ायदा दे दिया है। नवाज़ शरीफ की मकबूलियत और मुस्लिम लीग की मकबूलियत इमरान खान और पीटीआई से ज़्यादा हो गई है। इस पर फिर एक मरतबा इमरान खान ने कहका मारा, बोले कि आजकल झूठ इतना फैलाया जा रहा है कि ख़ुद झूठ भी बड़ा शर्मिंदा है। ये मैं बात कर रहा हूँ गुज़श्ता रोज़ की, जब मैं अडयाला जेल गया और अडयाला जेल में लगी ख़ुसूसी अदालत की, जिसमें तोशा खाना अदालत लगी, अलकादर 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस वाली अदालत, और इसके अलावा साइफ़र केस वाली अदालत, जहां इमरान खान से मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई और मेरे सामने इमरान खान ने साफ़ियों से भी गुफ्तगू की। वहाँ साफ़ी भी मौजूद थे, ओपन कोर्ट थी तो साफ़ी भी मौजूद थे, साफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए इमरान खान ने, साथ साथ जो मैं सवाल करता था उसका भी जवाब दे रहे थे वो। और इमरान खान कहा जाता है, बल्कि वहाँ के एक पुलिस वालों ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को अगर गुस्सा आ जाए तो वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है, और अगर गुस्सा इमरान खान को आ जाए वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है। इमरान खान गुस्से में आते भी हैं और इमरान खान वकीलों को झाड़ते भी हैं, जज साहब पर फ़िक्रे भी कसते हैं और अक्सर अपनी कुर्सी से उठकर जज के सामने आ जाते हैं। तो लेकिन उस दिन इमरान खान लेडी किलर लुक थी उनकी, फिट, हशाश बशाश और हाज़र दिमाग, बल्कि मुझसे पहले से ज़्यादा हाज़र दिमाग लगे। और इमरान खान ने ख़ुद भी कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि मैं बाहर अनकम्फर्टेबल था, जेल में कंफर्टेबल हूँ। जज से याद आया कि जज अबुल अस्ताद ज़ुल्करनैन जब साइफ़र की वकला नहीं पहुँचे थे तो उन्होंने फिर अगले दिन की डेट दी, तो उठकर निकलने लगे तो मुझे देखा और कहा कि भट्टी साहब आए हैं भाई, चाय पिलाओ। मैंने कहा सर बस हम रोज़ाना आपकी समातें सुनते हैं, आपके कमेंट्स सुनते हैं और उसके दौरान रोज़ाना चाय पीते हैं। जज बशीर से भी मुलाकात हुई। जज बशीर के बारे में जो एक सदर और 7 वज़राए आज़म के केस सुन चुके हैं, उन भुगता चुके हैं, कमज़ोर लगे। उनके बारे में है कि उन्होंने मेडिकल बुनियादों पर छुट्टियां ली हैं, कमज़ोर लगे, लेकिन फिर भी बड़े वो के एक्टिव थे और उनसे भी सलाम दुआ हुई। वहाँ जो वकील हैं अमजद परवेज़, उनसे भी बातचीत हुई, नैब के प्रोसिक्यूटर से भी मुलाकात हुई और सलमान सफदर, अली ज़फ़र भी आए हुए थे, अलीमा खान से भी बड़ी लंबी बात हुई। तो इमरान खान कहने लगे कि जिस तरह बाहर नवाज़ शरीफ को खुश और बड़ा लीडर बनाकर पेश किया जा रहा है, मुतमिन बनाकर पेश किया जा रहा है, इसी तरह मुझे जेल में परेशान बनाकर दिखाया जा रहा है। मैं देख लो, मैं फिट हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ, पढ़ता हूँ। यूनिवर्सिटी के बाद पहली दफ़ा मुझे मिला है टाइम और मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ, बल्कि अब तो किताबें ख़त्म हो गई हैं और कुरान को चौथी मरतबा पढ़ रहा हूँ। इमरान खान ने और भी बड़ी मज़े की बातें की। उस पर आने से पहले ये बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है, और वो रिलीफ है कि परवेज़ इलाही, मेजर ताहिर सादक, शौकत बसरा और सनम जवेद, सारों को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और कहा है कि इनको अवामी नुमाइंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता और अवामी नुमाइंदगी का इनका बुनियादी हक है। ये भी बताता चलूँ कि कल बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। बुज़ुर्ग सियासतदान हैं जावेद हाशमी, उनके घर मीटिंग हो रही थी और सुना है पीटीआई की कोई मीटिंग, कार्नर मीटिंग हो रही थी। वहाँ पुलिस ने छापा मारा, बदतमीज़ी की एक बीमार और बूढ़े आदमी से, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है।
اور مخدوم شاہ محمود قریشی کے گھر بھی چھاپا پڑا. مخدوم صاحب کی بیگم سے میری ملاقات ہوئی گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں جو خصوصی عدالت ہے اس میں. اور یہ خصوصی عدالت آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے کمیونٹی ہال میں، جو بہت بڑا ہال ہے اور بڑا ٹھنڈا یخ قسم کا ہال ہے، علیمہ خان اور ہم سارے 4 گھنٹے میں رات، اس 4 گھنٹے میں 3-4 مرتبہ ہم لان میں آئے، جو ہلکی ہلکی دھوپ تھی اس پر کھڑے ہوئے، اتنی اندر سردی تھی. تو علیمہ خان کہہ رہی تھی آج تو کم سردی ہے، پیچھے تو اتنی سردی ہوتی ہے کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو شاہ محمود قریشی کی اہلیہ بہت بیمار، اور وہ لگ بھی رہی تھیں، بہت ضعیف لگ رہی تھیں، بیمار لگ رہی تھیں، کمزور لگ رہی تھیں. اور شاہ محمود قریشی بتا رہے تھے کہ انہی کے میں سرجری کے لیے کراچی گیا تھا اور پیچھے سے مجھ پر مقدمہ ہو گیا کہ میں نے 9 مئی میں توڑ پھوڑ کی. حالانکہ 9 مئی میں میری ایک ہی ویڈیو ہے اور اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ پرامن رہنا ہے، گھر سے کوئی چیز نہیں توڑنی، کوئی ملک کو نقصان نہیں پہنچانا، کچھ خون خرابہ یا شور شرابہ یا ہنگامہ نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود مجھ پر مقدمہ ہے. اور شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ بہت آفرز ہوئی ہیں لیکن ابھی تک کھڑا ہوں اور پارٹی کے ساتھ کھڑا رہوں گا. تو خیر یہ جاوید ہاشمی کے گھر اور شاہ محمود قریشی کے گھر جو پولیس نے چھاپے مارے افسوسناک اور شرمناک ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلے کا جو بلہ چھینا سپریم کورٹ نے، شکریہ فائز عیسیٰ قاضی کے 3 رکنی بینچ کا، کہ الیکشن کو سلیکشن میں بدل دیا ایک فیصلہ دے کر، بلہ چھین کر. تو اب سلیکشن 2024 ہونے جا رہی ہے، الیکشن تو ختم ہی ہو گیا. تو اس میں 38 صفاتی فیصلہ جاری کیا ہے 3 رکنی بینچ نے. اور یقین کریں، میں الیکشن کمیشن کو کہنا چاہوں گا کہ 12 دن روزانہ 12 مرتبہ یہ فیصلہ پڑھیں اور اس کی ہر زبان میں ٹرانسلیشن کریں، ترجمہ کروائیں اور پڑھیں. کیونکہ وہ کچھ الیکشن کمیشن نہیں سامنے لا سکا بلہ چھیننے کے لیے تحریک انصاف سے، جو کچھ لکھ دیا سپریم کورٹ نے. کیا سپریم کورٹ نے کہاں دور دور کی کوڑیاں لائی کہ ہم نے بلہ جو چھینا ہے ٹھیک کیا ہے. الیکشن کمیشن کے ساتھ الیکشن ایکٹ کی تعریف، الیکشن کمیشن کی تعریف، پاکستان تحریک انصاف کی بدتریفی، پشاور ہائی کورٹ کی بدتریفی، ایسی دور دور کی کوڑیاں لائے ہیں ان 38 صفحات میں. اور جو سلیکشن 2024 ہے اس کا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک طرف دفعہ 144 لگی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف بلاول جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں. نواز شریف اور مریم نواز ریلیاں نکال رہے ہیں لاہور میں، اور اندر گاڑی میں بیٹھ کے پکوڑے گرم پکوڑے کھا رہے ہیں. اور مریم نواز اندر سے کہہ رہی ہیں میاں صاحب باہر دیکھیں آپ کو آئی لو یو کہا جا رہا ہے. اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو خیر پچھلے 1.5-2 سال سے دفعہ 144 لگی، اور دوسری طرف اب الیکشن میں جب سلیکشن 2024 میں جب 13 دن رہ گئے تو ایک طرف دفعہ 144 سے ایک جماعت کے لیے، اور دوسری طرف ریلیاں نکالیں، جلوس نکالیں، جلسے نکالیں. حکومتیں مسلم لیگ نون کی تو نگران حکومتیں مدد کر رہی ہے، پولیس مدد کر رہی ہے، انتظامیہ مدد کر رہی ہے. ایک طرف لودھرا میں نواز شریف کا کوئی بینر پھاڑ دے استقبالیہ تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے، قصور میں شہباز شریف کا کوئی بینر پھاڑ دے تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے، اور فیصل آباد یا کہیں مسلم لیگ نون کا کوئی جھنڈا پھاڑ دے تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بینرز سرکاری محکموں کے لوگ، پولیس اور یہ جو شہر کے سرکاری محکمے ہوتے ہیں، ان کے لوگ آ کر پاکستان تحریک انصاف کے بینرز اتار رہے ہیں، پمفلٹ اتار رہے ہیں، ہولڈنگز اتار رہے ہیں. الیکشن آفس تحریک انصاف کے بند ہو رہے ہیں، امیدوار چھپتے پھر رہے ہیں، ووٹر چھپتے پھر رہے ہیں. ایک طرف مسلم لیگ نون کے بینرز یا جھنڈا اتارنے اور پھاڑنے پر مقدمے، اور دوسری طرف اتارے جا رہے ہیں. ایک طرف ایک کے لیے دفعہ 144 اور دوسری طرف موجہ ہی موجہ. یہ بھی بتاتا چلوں خیر سے کہ سلمان اکرم راجہ نے ایک درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور سلمان اکرم راجہ نے جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست یہ دی تھی کہ میں آزاد امیدوار ہوں، لیکن میں
इलेक्शन कागजात नामजदगी पर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिखा है, और लिहाजा मुझे आज़ाद, हमसे इंतखाबी सिंबल तो ले लिया गया लेकिन पार्टी एज ए तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड है, मौजूद है इलेक्शन कमीशन में, तो लिहाजा हमें आज़ाद ना तस्वर किया जाए। हमें जीतने के बाद भी पार्टी की बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीते हुआ उम्मीदवार या जीता हुआ मेंबर तस्वर किया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त मंजूर की, समाअत हुई 2 रुकनी बेंच की, और फिर उस पर कहा कि अब चूँकि कागजात नामजदगी 80% छप चुके हैं बैलेट पेपर्स, लिहाजा अब उसमें तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इनको तहरीक इंसाफ के या सलमान अकमल राजा के या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो दावा करते हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं, उनको सुने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। अब जैसे ये भी है कि अगर कोई जिस तरह एक मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने इस तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ मुआहदा किया था, जिससे वो फिर गए थे अख्तर इकबाल डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अगर उम्मीदवार हैं तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी एलामिया जारी किया कि ये तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ के ही तस्वर किए जाएंगे। अगर ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है तो फिर जीतने के बाद भी तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ के ही तस्वर किए जाने चाहिए। ये एक बारीक सा नुक्ता है कि अगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ एक मुआहदा किया था, तो लेकिन वो नज़रियाती वाला चेयरमैन जो अख्तर इकबाल डार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकर गया। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ये कह चुका था कि चूँकि ये सारे लोग तहरीक इंसाफ के हैं, ये नज़रियाती के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अब जब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तो फिर जो जीतने से पहले तहरीक इंसाफ के हैं, जीतने के बाद भी तहरीक इंसाफ के होने चाहिए, वरना मंडी लगेगी, भाव लगेगा, जरदारी साहब और जहांगीर तरीन के जहाज़ चलेंगे। तो इमरान खान साहब के टॉपिक पे या मुलाकात के जो बाकी पॉइंट्स हैं वो बताने से पहले, बाकी बातें या गुफ्तगू बताने से पहले ये बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही भी अडयाला जेल में, और वहाँ जब मैं अडयाला जेल में गया तो लोग बता रहे थे कि वो अच्छी जगह पे हैं, बहुत अच्छी बैरक उनको मिली, बड़ा बड़ा कमरा मिला हुआ है, मुशक्ति भी मिला हुआ है, जिस तरह इमरान खान को 3 मुशक्ति मिले हुए हैं। एक डिप्टी सुप्रीडेंट एग्जेक्टिव और पुलिस एहलकार इमरान खान के साथ होते हैं हर वक्त, और सुबह 6 से रात 10 बजे तक, और 3 मुशक्ति भी मिले हुए हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही को इमरान खान एक तरफ हैं ये दूसरी तरफ जेल में हैं, ये पॉलिटिकल साइड पे हैं, जहाँ पॉलिटिकल के प्रिजनर्स आते हैं वहाँ परवेज़ इलाही हैं। लेकिन परवेज़ इलाही के बारे में बता रहे थे कि बहुत बीमार हैं, बूढ़े हैं, बहुत दवाइयाँ खाते हैं, हर 2 घंटे बाद दवाइयाँ खाते हैं, और हम हैरान है कि वो किस तरह अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। हालांकि कैसरा इलाही जो परवेज़ इलाही की अहली है, उन्होंने कहा है कि चौधरी शुजात जब हम परवेज़ इलाही को मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप भी आज बाहर आ जाएंगे और मुन्नस इलाही भी अगले दिन वापस आ जाएगा, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो अभी खड़े हैं। फवाद चौधरी भी वही हैं, और फवाद चौधरी के बारे में भी मैंने पता किया तो कह रहे थे कंफर्टेबल हैं, उनको घर का खाना, कपड़े, चीज़ें सारी कुछ, उनका भी अच्छा कमरा है, वो भी उसी तरफ ही हैं जहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। तो इमरान खान को एक साफ़ी ने बताया, जब मैं बैठा हुआ था, उसने बताया कि जावेद हाशमी के घर छापा पड़ा है, तो दुख का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि बुज़ुर्ग आदमी है और ये अफसोसनाक है कि उसके घर छापा पड़ना। और एक सवाल के जवाब में जब साफ़ी भी गुफ्तगू कर रहे थे तो इमरान खान को एक तवज्जो दिलाई गई कि शेख रशीद भी जेल में है और शेख रशीद ने आपके लिए छापे मुकदमे बर्दाश्त किए, चिल्ला काटा, तो आप उनको टिकट दे देते। तो इमरान खान ने कहा कि मेरा हो सकता है हम शेख रशीद को भी टिकट दे देते, और कुछ जो मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके निकले, जो मजबूर थे या जो वापस आना चाहते थे, उनको भी टिकटें दे देते। मगर वो लोग फिर जो पार्टी के साथ अभी भी खड़े हुए हैं, जो जेलों हवालातों में हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं, जिन्होंने मुकदमे हैं, गिरफ्तारियां हैं, मगर वो पार्टी नहीं छोड़ी, उनके साथ ज़्यादती हो जाती है अगर इन सारों को जो छोड़ गए पार्टी, इनको हम दे देते, टिकट्स दे देते। उन्होंने इमरान खान ने ख़ास तौर पर जिक्र किया मियाँ वाली के अमजद नियाज़ी का, जो शेर अफगन के गालिबन बेटे हैं, कि जिस तरह उन्होंने गिरफ़्तार हुए, जिस तरह उन पे तशद्दुद हुआ, पुलिस ने तशद्दुद किया, जिस तरह उनकी हालत ख़राब हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने
کوئی میرے خلاف نہیں بولے، سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی۔ گو کہ عمران خان صاحب اور میں بڑے ان کے ساتھ، صافی بھی ساتھ مل گیا، ہم بڑی بحث کرتے رہے کہ آپ کا قومی اسمبلی سے نکلنا، دونوں صوبائی حکومتیں ختم کرنا، فوج سے لڑائیاں لڑنا، فوج کو میر جعفر میر صادق کہنا، نیوٹرل کو گالی بنا دینا، اور وہ جنرل باجوہ جو کل تک آپ کہتے تھے کہ باپ ہیں ہوتے ہیں، آرمی چیف باپ ہوتا ہے، اس آرمی چیف، اس ڈی جی ایس آئی اور اس فوج کے خلاف پورے ٹرینڈ چلانا، اور پھر جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ لگنے دینے کے لیے لانگ مارچ کرنا، جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹانا 6 مہینوں کے بعد، اس پہ بڑی بحث ہوئی۔ لیکن وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کہا کہ یہ سارا فائدہ پہنچا پی ڈی ایم کو، اگر آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ لیں، پہلے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو بحیثیت جماعت، بحیثیت پارٹی، لیکن اگر، اور پھر آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی کروا رہا ہے آرمی چیف کروا رہا ہے، اور مجھے دوبارہ بھی پکڑیں گے تو رد عمل وہیں آئے گا، اور جنہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے حملہ بھی تو ان پہ ہونا تھا۔ تو میں یہ اس کا سارا فائدہ میں اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں تو ہم نے کہا، اور صافی بھی ایک دو ساتھ انہوں نے بھی یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، میں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب اس کا پھر سارا فائدہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کو ہوا۔ تو وہ ان کے اس پہ گو کہ ہماری اور ویوز ہیں، لیکن وہ ان کے اپنے ویوز ہیں عمران خان صاحب، اس پہ ہم ان کے پاس اپنی ہے کہ لاجک ہے اور اسی پہ ہی ہیں۔ گو کہ کچھ غلط سیاسی فیصلے اور سیاسی حکمت عملی کو وہ ٹریپ کہہ رہے تھے، یا اپنوں کی غداری کہہ رہے تھے، جو اپنے جو پارٹی کے اندر ہیں ان کو، اور وہ بار بار شاہ محمود کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی اس کمیٹی میں تھے جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہی تھی۔ تو ان سے پوچھ لیں کہ اگر ہم نے کوئی کہیں غلطی کی ہے یا ہم نے کچھ کیا ہے، ہم تو ایک آخری وقت تک معاملہ سیٹ کرتے رہے۔ خیر گو کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ڈیبیٹیبل ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہوتی تو آج عمران خان اور تحریک انصاف ڈیفینیٹلی کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے تو اقتدار سے نکلتے ہی مجھ پر مقدمے شروع ہو گئے تھے، میں اگر خود صوبائی حکومتیں نہ توڑتا تو میری حکومتیں ختم کر دی جاتی، جیسے جی بی کی، جیسے کشمیر کی، اور قومی اسمبلی سے میں نکلنے کا میرا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ مینڈیٹ میرا تھا جس پر میں اقتدار میں آیا تھا، تو اب میں چاہتا تھا کہ نیا مینڈیٹ لے کے، فریش مینڈیٹ۔ خیر اس پہ بہت ساری ڈیبیٹیبل ہوتی ہے اور بہت ساری ہوتی رہتی ہے، میرا پوائنٹ آف ویو اس سے ڈیفرنٹ ہے، اور ہم نے بڑا باقی صحافی جو ادھر تھے جو جب سماعت ختم ہوئی وہ بھی بڑی اس طرح گفتگو کر رہے تھے، لیکن عمران خان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ مگر 6 ماہ ان کو جیل میں ہو چکے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میچز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں کرکٹ وغیرہ دیکھتا تھا، لیکن جب ہار گئے تو پھر نہیں دیکھا، اور اب میرا تو دل ہے کہ جیل کی کوئی کرکٹ ٹیم بناؤں۔ اور پھر کہا ایک خود ہی ایک وہ صحافیوں کو جو وہاں آئے تھے صحافی جو اوپن کورٹ صحافی بدلتے رہتے ہیں، انسداد دہشت گردی والے جو کور کرنے ہیں وہ دوسرے تھے، سائفر توشہ خانہ القادر والے دوسرے تھے، تو ان کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ بتائیں کہ بھائی میں تو باہر سے زیادہ یہاں کمفرٹیبل ہوں، اور عمران خان کو یہ بھی یقین تھا کہ یہ جو سارے کیس ہیں ان میں اگر ان کو سزائیں ہوں بھی گئیں تو اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے اڑ جائیں گے، اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، کوئی ڈھیل نہیں کروں گا، کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو جب سماعت ختم ہوگی تو واپسی پہ علیمہ خان کے ساتھ بڑی لمبی ہوئی، علیمہ خان بھائی کی بڑی ظاہر ہے بہنیں تو بھائی کے ساتھ ہیں، کہہ رہی تھی کہ میں روزانہ آتی ہوں اور کبھی کبھی ناغہ ہوتا ہے، ورنہ میں روز ہوتی ہوں ادھر، اب تو جیل اڈیالہ جیل زندگی کا حصہ بن گئی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے بچپن سے ہی ہم ادھر آ رہے ہیں، اور وہ حیران ہوتی ہیں، کہتی ہیں میں بھائی کے اپنے کا حوصلہ دیکھ کے حیران ہوتی ہوں، اور حالانکہ جس طرح ان پر پریشر ہے ٹکٹوں والوں کا وہ بھی شکوہ کر رہی تھی کہ ٹکٹیں لینے والے، ٹکٹوں کے لیے سفارشیں لڑانے والے، ٹکٹوں کے لیے وہ ٹکٹ سیاست جو ہے، اور ٹکٹ سیاست کے بارے میں بتا دوں کہ عمران خان دینا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے شیخ رشید کو بھی ٹکٹ مل جاتی، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھی ٹکٹ مل جاتی جو دوبارہ تحریک انصاف میں آ جاتے، لیکن بشرا بی بی نے سنا ہے کہ منع کیا عمران خان کو کہ ان لوگوں کو ٹکٹیں نہ دیں جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں کسی نہ کسی جس وجہ سے بھی،
تو جس کے بعد عمران خان نے فیصلہ بدل دیا، اور سنا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی ابھی بھی بہت سارے پارٹی معاملات میں اثر انداز ہوتی ہیں اور فیصلے کرواتی ہیں. اور یہ گور خان جو چیئرمین بنے، یہ بھی 3-4 نام تھے جن میں سے بشرا بی بی کی یہ چوائس تھے. اور اس میں تو بہت سارے اور معاملات ہیں جو ہم نے عمران خان صاحب سے سوال صحافی کے بھی بتا رہے تھے کہ ہم بھی کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں 5 عورتیں جو تھیں انہوں نے کیا کچھ کیا. تو عمران خان کہتے ہیں کہ ہاں ان کے خلاف فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو اب تک پروو کیوں نہیں ہوا. 16 مہینے شہباز شریف کی حکومت گزر گئی اور اب آگے گزر رہی ہے. تو علیمہ خان بتا رہی تھی کہ کبھی کوئی شکایت میرے سامنے تو میرے بھائی نے مجھ سے تو نہیں کی، نہ شکوہ نہ شکایت، بلکہ 1-2 مرتبہ جج صاحب نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ نہ آپ مجھے کچھ ریلیف دے سکتے ہیں نہ مجھے کچھ چاہیے، بس آپ وہ کریں، انصاف کریں، یہی مجھے چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت خوش اس بات پہ نظر آئے عمران خان اس دن کہ نواز شریف صاحب جو نیلسن منڈیلا بن کے اور اتنی پوری کوریج کر کے میڈیا کی اور اتنا بڑے مہم چلا کے اور اتنا میڈیا میں پیسہ پھینک کے اور اتنا اپنی حکومتوں اور اپنی انتظامیہ اور پولیس میں اور اپنی عدلیہ سے انصاف لے کے جس طرح واپس آیا تھا ٹھوس ہو گیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف ایک فکرہ بار بار کہا کہ نواز شریف اگر یہ مدر آف آل سلیکشن ہو بھی جائے، یعنی ہماری 75 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی سلیکشن کی جس میں 11-12 سماعتوں میں نواز شریف کے اربوں روپے کے جو کرپشن ہے وہ معاف کر دی گئی، اشتہاری پن ختم، مجرم پن ختم، یاد نائلی ختم، دھلا کے یہ جو NRO اس کو ملا ہے مدر آف آل سلیکشن ہوئی ہے، یہ اگر ہو بھی گئی اور اس کو کسی نہ کسی زبردستی وزیر اعظم بنا بھی دیا گیا تو یہ کمپنی نہیں چلے گی. یہ 1.5 سال بعد فارغ ہو جائیں کیونکہ ان کے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے، ملک مسائل کا، اور جو اس وقت ملک کو مسائل ہیں، قوم کو مسائل ہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے. یہ صرف اس لیے آیا تھا اپنے سارے گناہ بخشوانے اور مریم اور اپنے بچوں کو آگے وزیر اعظم بنوانے. ادھر وہ بلاول کو بنانا چاہتا ہے، یہ مریم کو عہدے دینا چاہتے ہیں اور لانچ کرنا چاہتے ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں نہ ملک کے مسائل حل کرنا، بلکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کو بھی انہی سے ہی خطرہ ہے، اور ملک اور جو جن کو ہم توقع لگا کے بیٹھے کہ انہوں نے مسائل حل کرنے ہیں، یہی مسائل کی وجہ ہیں، مسائل کی جڑ ہیں. پاکستان زندہ باد.